السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، قرآن مجید حقیقتوں سے نقاب اٹھانے والی کتاب کا نام ہے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ جہاں انسانی دسترس، فہم، رسا، وزڈم، دانائی تھک کے ہانپ جاتی ہے اور سوالات کے جواب نہیں ڈھونڈ سکتی، گرہیں نہیں کھول سکتی، قرآن مجید مسکرا کے ان گرہوں کو بے نقاب کر کے لوگوں کے سامنے راستے آسان کر دیتا ہے، پگڈنڈیوں سے اٹھا کے موٹر وے پہ ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک بڑے بنیادی نوعیت کے سوال کا جواب دیا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے 99% لوگوں کی پریشانیوں کا بڑھنا، گرداب میں ڈوبنا، بھنور میں آنا، ریشم کے تاروں کو الجھنا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن کے ایک سوال کے جواب پہ ہم ایمان نہیں لا رہے۔ ایک صحابی غیبت کر رہے تھے، آپ نے کہا ایمان لاؤ قرآن پر، اس نے کہا جی میں تو قرآن پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، محفوظ کلام ہے، زیر زبر سے پاک کلام ہے، میں تو مانتا ہوں اور آپ پہ نازل۔ آپ فرمایا قرآن پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے حرام کو حلال نہ کرو، جو قرآن نے کہہ دیا اس کے سامنے دل و نگاہ کو، جبیں کو جھکا دو۔ قرآن نے اس بنیادی سوال کا جواب دیا کہ پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں جو انسانی بستیوں پہ، افراد پہ اور خاندانوں پہ ٹوٹتی ہیں، اس کی روٹ کیا ہے، وجہ کیا ہے، جو بیماری کے روپ میں، تناؤ کے روپ میں، بے چینی کے روپ میں، مقدموں کے روپ میں، حوالاتوں کے روپ میں، تھانوں کے روپ میں، آپس کے ٹکراؤ کے روپ میں، تصادم کے روپ میں، فقر کے روپ میں، نفرت، یہ پریشانیوں کے ہزاروں روپ ہیں، روپ کئی ہیں، لیکن سبب کیا ہے؟ تو قرآن نے چپکے سے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ ہر پریشانی کا سبب اگر میرے پر ایمان رکھتے ہو تو ہر پریشانی کا سبب تمہارے ذاتی گناہ ہوتے ہیں۔ اتنا قابل عمل حل دیا کہ یہ نہیں کہا کہ تمہاری پریشانی کا سبب تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیوی کی پریشانی کا سبب نہیں۔ اگر ہم دوسروں کا جواب دیتے تو ہم کہتے ہیں اللہ میری دسترس میں نہیں ہے، اپروچ میں نہیں ہے، کہہ تھکوں۔ اللہ کہتا نہیں ایسا جواب نہیں دوں گا جو تمہاری دسترس میں نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا تمہاری پریشانی کا سبب تم خود ہو۔ دیکھنا، بولنا، سننا، سوچنا، کھانا پینا، لینا دینا، صبح و شام، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا جاگنا، اس پہ نظر ثانی کرو، کہیں پہ چور دروازے تو نہیں آگے۔ تو پریشانیوں کا سبب گناہ ہیں۔ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور قرآن کہتا ہے اگر ہر گناہ کے عوض پکڑنے کی روش آسمان سے شروع ہو جائے، جس طرح ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ اینٹ کا جواب پتھر سے، تمہاری بستیوں کا انداز ہے۔ اگر ہم بھی یہ کریں کہ غلط دیکھو گے اندھا کر دیں گے، غلط بولو گے گونگا کر دیں گے، غلط سوچو گے پاگل بنا دیں گے، غلط ہاتھ سے لکھو گے مفلوج کر دیں گے، اگر ہم بھی یہی رویہ بستی والوں کے لیے روا رکھیں، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، پھر تم دیکھو گے کہ زمین پہ تمہارے کرتوتوں سے جانور بھی ہلاک ہو کے رہ جائیں گے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن میں ڈھیل دیتا ہوں۔ گناہ کرنے کے بعد پکڑ کا نہ آنا یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے کہ اب بھی رائٹ ٹرن لے لو، یو ٹرن نہیں، رائٹ ٹرن لے لو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، کہ اب بھی وقت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی نظر میں نہیں ہو، اللہ دسترس میں نہیں ہو، اللہ کی پکڑ میں نہیں ہو، تمہارے ہاتھ، جسم کی رگوں کی حرکت، آنکھوں کا بینا، یہ ساری اس کے پکڑ میں ہے۔ لیکن اگر اللہ ڈھیل دے رہا ہے تو اس لیے ڈھیل دے رہا ہے کہ اللہ بھی تمہیں ریلیکس کرنا چاہتا ہے، بچ جاؤ۔ تو قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ تمہارے پاس جب پریشانی ہے تو اس کے اسباب ڈھونڈو، لیکن قرآن کے سبب، قرآن انسانوں کے اجتماعی نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرے سامنے قوم شعیب بھی ہے، قوم عاد بھی ہے، قوم تبع بھی ہے، قوم سمود بھی ہے، قوم ابراہیم بھی ہے، میں نے ساری قوموں کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں ایک ڈائیگنوز کر کے بتا رہا ہوں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جس قوم کو بھی پکڑا ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وہ فرد تھا، وہ خاندان تھا، وہ کاشتکار تھے، وہ تاجر تھے، پکڑے گئے تو واویلا کرتے رہے کہ اس نے کیا، یہ مرض کی غلط تشخیص تھی۔ درست تشخیص ہو جائے تو علاج آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں تو رل گیا کہ کسی نے میرے مرض کی تشخیص ہی نہ کی۔ میرا گردہ خراب تھا، جگر خراب ہے، معدہ خراب ہے، پھیپھڑے خراب ہیں، آنت خراب ہے، بال خراب ہیں، بڑی آنت، انہی چکروں میں دوائی دے کے مجھے برباد کر دیا۔ تشخیص صحیح ہو جائے تو آدھا کام ہو جاتا ہے۔ مرض کی وہ لوگ بڑے ماہر حکیم ہوتے ہیں جو مرض کی تشخیص، اللہ کہتا ہے مرض کی صحیح تشخیص یہ ہے کہ تمہاری پریشانیوں کا سبب تم خود ہو۔ اگر تم اپنا احتساب کرو، بصیرت سے کام لو، تمہاری پریشانیاں وہ معاش کے روپ میں، وہ اولاد کے روپ میں، وہ پریشانیوں کے انداز ہیں، سبب تم خود ہو۔
اچھا یا اللہ پھر پریشانیوں کے اس ہڑ کا، طوفان کا، سیلاب کا بند باندھنا چاہے تو کیا طریقہ ہے؟ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 طریقے لکھے ہیں جو قرآن مجید نے پریشانیوں کے ہڑ سے بچنے کے لیے بطور بند کا کام دیتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو ہڑ آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے پریشانیوں کا، اور ہم اس کے آگے بند باندھ لیں، تو بند باندھنے کا قرآن مجید کی نظر میں 5 طریقے، اس کو علوم خمسہ کہتے ہیں، علوم پنجگانہ کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی بصیرت افروز نگاہ نے کہا ہے کہ اگر تم پریشانیوں کے آگے آدمی دست و بازو سے، علم و طاقت سے، قوم قبیلے سے، وزڈم سے، گریڈ سے آدمی نہیں لے سکتا، یہ سارے ایسے تنکوں کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ پانی پہ بنیاد مکان جس طرح نہیں ہوتی، اس طرح کوئی آدمی اپنی طاقت، سوچ، وزڈم، دانائی، شعور، ڈگریوں کے بنا پہ برائیوں کے آگے بند نہیں باندھ سکتا۔ بند باندھنے کا طریقہ وہی ہے جو آمنہ کے لال پہ اترے ہوئے قرآن مجید نے بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سے ایک طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے اس آنے والا ہڑ، اس وقت ہر طرف طوفان بدتمیزی ہے، گناہیں، پریشانی، ہمارے دیہات کے عاشق، ہمارا فقیر جو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، ہینڈ ٹو ہینڈ ہوتا ہے، وہ بھی نماز کے وقت، جمعے کے وقت سیڑھیوں میں بیٹھ کر، گٹر کے آگے بیٹھ کر خیرات مانگتا ہے، 2 فرض نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی ہمارا فقیر بھی پوری طرح ہی گنہگار ہے، ہمارا بادشاہ بھی گنہگار، ہمارا تاجر بھی گنہگار ہے۔ گناہ وہ نہیں کر سکتا جس کو گناہ تک دسترس نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، ورنہ ہر آدمی دونوں ہاتھوں سے نوکیلے دانت تیز کر کے گناہوں کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور ہمارے وجود کا ہر روز گناہ کی فیکٹری اور گناہ کا کارخانہ بن چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور جس شخص، جو قوم کا بوڑھا، جوان، تاجر، کاشتکار گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، کرونک پیشنٹ بن جائے، سیکنڈ نیچر بن جائے، جس کی فطرت ثانیہ بن جائے، اس کو ریت کے ذروں کے برابر بھی ہیرے جواہرات دے دو تو اس کے کام نہیں بنتے جب تک گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ پس نہ نکالی جائے کسی جسم کے عضو سے، اور پٹیاں کرتے رہیں، ڈریسنگ کرتے رہیں، ماہر سرجن ہو، اچھا قسم کا مواد ہو، لیکن پس نہ نکالی جائے تو کام نہیں بنتا۔ کتا کنویں سے نکال کر 200 ڈول نکالے جائے تو کنویں کا پانی قابل استعمال ہو جاتا ہے، اور اگر ایک آدمی کہے کہ کنویں کا کتا نہ نکالو اور ڈول پہ ڈول نکالو، کنواں پورا بھی خشک کر دو، پاک نہیں ہوگا۔ جب تک انسانی وجود کے اندر خیمہ زن، نشیمن زن، گناہوں کی جڑی بوٹیاں خشک نہیں ہوتی، اس وقت تک کائنات کی کوئی خارجی طاقت، کعبہ کے رب کی قسم، انسانوں کو سچا سکون نہیں دے سکتی۔ ویسے بھیڑ کاٹ لے آدمی کو تو بھی صحت بن جاتی ہے، ایک آدمی کو آ کے یہاں ڈم ڈنگ مار جاتا ہے تو اس کا ایک دن کے لیے تو اس کی صحت بن جائے گی، لیکن اس کو صحت نہیں کہیں گے، اس کو تو پھول کی پتی سے بھی درد ہوتا ہے، حالانکہ وہ بظاہر سوجا ہوا ہے۔ بغیر گناہوں کے توبہ کیے جو سکون ملتا ہے گاڑی سے، مکان سے، یہ ایسے جیسے بھیڑ کے ڈنگے ہوئے صحت مند لوگ ہوتے ہیں، صحت نہیں ہوتی۔ یا نشے میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی غم نہیں، وہ نشے کی وجہ سے غم سے بے نیاز، چونکہ نشے نے غم و نفع و نقصان کا سود و زیاں کے سارے چراغ گل کر دیا نا، اس لیے ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ جو ہی نشے سے باہر نکلیں گے، بجلی کا بل بھی آ جائے گا، بچے کی فیس بھی آ جائے گی، بیوی کی دوائی بھی آ جائے گی، گھر کا کرایہ بھی آ جائے گا، وہ سارے منہ زور مسائل آ جائیں گے۔ مسائل ختم نہیں ہوئے، دراصل اس نے اپنے آپ کو نشے کی اوٹ میں اپنے چراغ بجھا کے سمجھ لیا ہے، مسائل گم ہو گئے۔ مسائل گم نہیں ہوئے، اس امت کے مسائل حل ہوں گے جب امت اپنے وجود کے اندر چھپے ہوئے گناہوں کی جڑی بوٹیوں کو، گناہوں کی گرد و غبار کو، گناہوں کے پارٹیکل کو، گناہوں کی ڈسٹ کو صاف کرنا شروع کر دے گی۔ اس دن آسمان کا خالق ان کو غربت سے دولت، پریشانی سے سکون، بیماری سے قرار، بے چینی سے چین، دکھوں سے سکھ، نفرتوں سے محبت، اور شکست سے فتح، اور رسوائیوں سے عزت کے فیصلے کر دے گا۔ کیونکہ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ تربوز کو دھوپ پہ رکھ کے ٹھنڈا کر دے، مچھلی کو پانی میں رکھ کے گرم کر دے، اس کے لیے مجبوری کوئی نہیں کہ پیسے ہوں گے، زمین ہوگی، نہیں، کرائے کے مکانوں میں لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ذاتی ایکڑوں کی کوٹھیوں میں خودکشی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا۔ مولٹی فارم کے بیڈ کے اوپر پوری رات کروڑیں بدلتے ہیں، اور مزدور فٹ پاتھ کے اوپر اخبار بچھا کر سر کا تکیہ بنا کے وہ ساؤنڈ سلیپ اور خواب اور نیند دے لیتا ہے۔ آسمان کا خالق مخلوقات کی تاثیر کا پابند نہیں ہے کہ پانی سے نمی آئے گی، سورج سے روشنی آئے گی، آگ سے حرارت آئے گی، زمین سے رویدگی آئے گی، وہ چاہے تو ان کی ڈیوٹیاں بدل دیں اور کہہ دیتے ہیں آج کے بعد تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ مخلوقات کے اندر چھپی ہوئی تاثیر کا پابند نہیں ہے، وہ زہر سے بھی شہد کا کام لے سکتا ہے اور شہد سے بھی زہر کا کام لے سکتا ہے۔ ماں سے بچے پھینکوا سکتا ہے نہر کے اندر، اور باپ سے گولی مروا سکتا ہے، اور جگری یار دھوکہ دے سکتے ہیں، اور وہ چاہے تو دشمن کی گود میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو پال دیتا ہے۔ شرط یہ ہے ایک کہ قرآن کی تشخیص پر ایمان لیا جائے۔ ہم ایمان لانے پہ آتے ہیں تو ننکانہ صاحب کے اندر بیٹھے ہوئے سکھ کی تشخیص پہ ایمان لے آتے ہیں۔ سکھ کہتا ہے میں 5ویں پوش سے طبیب ہوں اور میری تشخیص یہ ہے کہ تمہارا معدہ خراب ہے۔
تم نے مولی نہیں کھانی، چکن نہیں کھانا، فش نہیں کھانی، انڈے کی زرد نہیں کھانی، تو ننکانہ صاحب کے سکھ ابن سکھ ابن سکھ ابن سکھ کی تشخیص پر ایمان لا کر پروردگار کی حلال کردہ چیزوں کو مومن کامل گھر میں روک دیتا ہے۔ یہ ہے سکھ کی تشخیص پر ایمان لانے کا ایک عملی منظر۔ کتے ہوتے ہیں، کتے وہ بتا دیتے ہیں اس گھر کے چور تھے، تو کتوں کی بنیاد پہ مقدمے ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، لوگ فائرنگ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں کہ کتا اس کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا تھا، حالانکہ کتوں کو سکھانے کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہم یقین کرنے پہ آئیں تو سکھوں پہ یقین کر لیتے ہیں، ہندوؤں پہ یقین کیا، اور نہ کرنے پہ آئیں تو قرآن جیسی آفاق کی عالمگار صداقتوں کی کتاب کی تشخیص پہ نہیں لاتے۔ قرآن کہتا ہے تمہاری ساری پریشانیاں جو بھی ہیں، جزوی ہیں، کلی ہیں، ذاتی ہیں، کائناتی ہیں، مادی ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، جس قسم کی ہیں، اس کا سرا جا کے گم ہوتا ہے تمہارے وجود کے اعضاء کے گناہوں، نکلنے والے گناہوں کی وجہ سے۔ اب گناہوں کے آگے بند کیسے باندھے؟ تو گناہوں کے آگے ڈگری نہیں کہ میں ایم اے ہو گیا ہوں، میں رانا ہو گیا ہوں، میں گجر ہو گیا ہوں، میں ایم پی ہو گیا ہوں، میں راجپوت ہو گیا ہوں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میں سنی ہو گیا ہوں، میں بریلوی ہو گیا ہوں، میں سید ہو گیا ہوں، میں ہاشمی ہو گیا ہوں، میرا گھر نہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ سارے ایسے ہیں جیسے منہ زور ریلے کے آگے کوئی تن کا یا ریت کا گھروندہ نہیں ٹھہرتا، منہ زور ریلوں کے آگے، اس طرح یہ ساری زمین کی تدبیریں گناہوں کے آگے خس و خاشاک اور تنکوں سے وقت نہیں رکھتی۔ اب بچہ کیسے جائے؟ تو مرد کامل، مومن کامل، بر صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا محسن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کی کتاب ہے، چھوٹی سی علوم پنجگانہ بھی کہتے ہیں، علوم خمسہ بھی کہتے ہیں، جو کہ پڑھنے کا موقع ملے تو آپ کبھی پڑھیے گا۔ اس میں انہوں نے قرآن کا سات نچوڑ، روح اور مغز نکال دیا ہے کہ گناہوں کے آگے بند باندھنے کے قرآن مجید نے یہ 5 انداز اختیار کر، ان میں سے کوئی ایک انداز اختیار کر لو تو آپ کا آہستہ آہستہ گناہوں کے ریلے ٹکرا کے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس میں ایک طریقہ یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، ایک طریقہ یہ ہے قرآن مجید نے جو بتایا کہ چونکہ گناہوں سے بچنا فرض عین ہے، عہدے لینا، گھر بنانا، یہ فرض عین نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا، جسم کو پاک صاف کرنا، تطہیر کرنا، یہ فرض عین ہے۔ اس کے لیے بیوی بچے ہنسے جو رہیں، ماں باپ راضی ناراض، دوست احباب ملے یا جدا ہوں، ضرورتیں پوری یا ٹوٹیں، دل چاہے یا نہ چاہے، تخت ملے تختہ ملے، عزت ملے ذلت ملے، شہرت ملے گمراہی ملے، کعبہ کے رب کی قسم ہر چیز توڑ دیں، چھوڑ دیں، گناہوں سے بچنے کی اٹموسٹ کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان پہ تمام ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے جو آتا ہے، جو جاتا جائے، جو چھوٹتا جائے، رضاعت کو پیسنا پڑے، کائنات کو پیسنا پڑے، احباب کو پیسنا پڑے، ازواج کو پیسنا پڑے، بنات کو پیسنا پڑے، اولاد کو پیسنا پڑے، ہر چیز کو اپنے شر غرب کو، لیکن گناہ سے بچیں، گناہ سے بچنا ضروری ہے، یہ فرض عین ہے۔ جسم کی بیماری کا علاج نہ کروائیں تو موت آ جاتی ہے، لیکن اگر گناہوں کا علاج نہ کروائیں تو پھر کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جائیں گے، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا، تو مرنے کے بعد پھر کام شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ جو قابل عمل ہے وہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے اور قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی مشق کرو۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے میرے اوپر اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ میں ایک دن بتا رہا تھا، بلکہ آج میرے ایک جگہ لیکچر تھا، میں بتا رہا تھا، دنیا کا امیر ترین انسان تھا، یونان کا رہنے والا تھا، سب زیتون کا کاروبار کرتا تھا، اور امریکن صدر جان ایف کینیڈی قتل ہوا تو اس کی بیوی سے اس نے شادی کر لی۔ اپنے 79 دنیا کا اپنے دور میں سب سے امیر ترین انسان تھا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ کوئی نعمت فجی کے جزیرے میں ہو یا کینیڈا کے برف پوش پہاڑوں پہ ہو، ناروے کے لالازار میں ہو یا مڈغاسکر کے اندر ہو، پہاڑوں میں ہو، جنگلوں میں ہو، دریاؤں میں، کوئی نعمت کہیں ہو، مجھے بتاؤ، میرے پاس اتنے اسباب ہیں، تعلقات ہیں، اختیار ہیں، مادی وسائل ہیں، پی آر ہے کہ میں ہر نعمت کو آنے واحد میں کھینچ کے اپنے قدموں کے نیچے رکھ سکتا ہوں۔ خالق کائنات کو تکبر کے بول اپنے علاوہ کسی کے وجود پہ دیر تک برداشت کرتا نہیں ہے۔ الکبریاء و ردائی والعظمت و ازاری، کبریائی میری چادر، عظمت میری چادر۔ تو پروردگار نے کہا اس سے پہلے کہ ہیرے جواہرات، سونے چاندی، پھل پھول اکٹھے کرو، اللہ نے اس کی آنکھوں کے جو وائپر ہیں، یہ پلکیں، اس پہ فالج گرا دیا۔ جیسے آپ نے بازوں پہ فالج دیکھا ہوگا، پاؤں پہ فالج دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں ایسا علم نصیب، کم نصیب، اللہ کا شکر ہم نے کبھی نہیں دیکھا جس کے یہ پلکوں پہ فالج گر گیا۔ اور یہ انسانی پلکیں حافظ صاحب 16 گھنٹے میں 43,300 دفعہ ایسے کرتی ہیں۔ کتنی دفعہ جی؟ 43,300 دفعہ ایسے کرتی ہیں 16 گھنٹے میں انسانی آنکھیں، خود کار، اتنی ایک دن میں۔ اور ایک مہینے میں کتنی؟ کوئی شیخ صاحب بیٹھے ہیں، گنتی کریں کیوں جی؟ انہاں کرمالے نے کملے بھی سیانے ہوندے ہیں، انہوں نے سارا پتہ ہے۔ ایک سال میں کتنے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا، ایک صدی میں تو
ایک دن کے اندر 43,000 کم و بیش مور اور لیس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، بعض پلکیں تیز ہوتی ہیں بعض، لیکن کم و بیش میڈیکل سائنس یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 43,300 دفعہ ایسے کرتے ہیں جیسے آنکھ کی سکرین صاف ہوتی ہے۔ آج تک میڈیکل سائنس اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکی جو آنکھ کی شفاف سطح کو اس وائپر کی طرح کام کر سکے۔ اس کا یہاں فالج گر گیا۔ 26 لاکھ کم و بیش بلب ہوتے ہیں دو آنکھوں میں جو رنگین تصویریں کھینچتے ہیں۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، قدرت نے کائنات میں رنگوں کی کائنات آباد کی ہے تو ان رنگوں کو کیپچر کرنے کے کیمرے بھی انسانی آنکھوں میں فٹ کر دیا۔ کائنات میں پھلوں کے رنگ، سبزیوں کے رنگ، پھولوں کے رنگ، پرندوں کے رنگ، انسانوں کے رنگ، موسموں کے رنگ، پہاڑوں کے رنگ، دریاؤں کے رنگ، رنگ ہی رنگ ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے رنگوں کی کائنات ہوتی، آنکھ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کیا فائدہ ہوتا؟ تو اس بیچارہ تھک گیا، سائن کرنا تو یوں کرنا پڑتا، دیکھنا یوں کرنا۔ آدمی کب تک دیکھے؟ آپ کبھی قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے اور اپنی آنکھ کو روک دیں، 1 منٹ کے بعد دیکھیں کہ پوری کائنات لگتی ہے کہ بیکار ہو گئی۔ اب اس نے سلوشن ٹیپ لگا دی ایسے، اب وہ کب تک؟ باد نسیم کے جھونکے یوں لگیں جیسے جون کے دوپہر کی گرم ہوائیں ہوتی ہیں، پھول کی پتی یوں لگے جیسے دہکتے تندور کا انگارہ ہوتا ہے۔ آنکھیں رنگ بھول گئیں، سطح کے اوپر بلبلے آ گئے، چھالے آ گئے، حتیٰ کہ بیچارے کی رات خراب ہو گئی، ایسے جیسے ہر وقت کسی نے ریت کی مٹھی بھر کے آنکھوں میں ڈال دی۔ موت کا وقت آیا تو کسی نے پوچھا کوئی خواہش، کوئی تمنا؟ تو کہنے کہ ایک ہی تمنا ہے کہ کیا؟ کہ میرے سے میری دنیا بھر کی کمائی ہوئی ساری منقولہ غیر منقولہ جائیداد لے لے اور میرے کو انجیکشن لگا دے، کوئی ایلوپیتھک ہومیوپیتھک اور کوئی طریقے سے کہ میں ایک دفعہ اپنی آنکھ ایسے کھولوں، مریض سے بند کرو پھر مر جاؤں، پھر مر جاؤں۔ ہم نے کبھی نعمتوں کے طویل جہان میں آنکھوں کے وائپر کو نعمت سمجھا؟ کیوں یہ فرمائیں؟ گاڑی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، رزق نعمت ہے، مربع نعمت ہے، ذاتی زمین نے، یہ نعمتیں جو یہودیوں کے ہمیں، یہ نعمتوں کو گہرائی سے جاننا یہ برائی کے سیلاب کے آگے، گناہوں کے سیلاب کے آگے بند باندھتا ہے۔ کہ ایک دفعہ میری آنکھیں کھل جائیں، بس ایک دفعہ سے، اور ہم روزانہ کتنے دفعہ آنکھ کھولتے ہیں؟ 43,000 دفعہ روزانہ کھولتے ہیں۔ تو گویا ہم آنکھوں کو 43,000 دفعہ روزانہ کھول کر دنیا کے روزانہ 43,000 دفعہ تو امیر ترین انسان بن جاتے ہیں۔ گہری نیند آ جانا کتنی بڑی نعمت ہے، بھوک لگنا کتنی بڑی نعمت، ٹھنڈے پانی کتنی بڑی نعمت، ایک سے ایک بڑھ کے نعمت ہے۔ میں نے کہا تھا محمد بن سماک رحمہ اللہ محدث ہیں، ہارون رشید کے دربار میں جب آتے تو ہارون تخت سے اتر کر ان کو نیچے ملنے کے لیے آتا، تو وہ محمد بن سماک ان سے کہا کرتے تھے آپ کا میرا اکرام کرنا آپ کی عزت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، اہل علم کا احترام کرنا دنیا داروں کا یا دنیا داروں کی عزت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ تو وہ بیٹھے تھے محمد بن سماک رحمہ اللہ دربار میں، تو اس نے پانی تالی بجائی، تالی بجانا میں جیسے ہم گھنٹی بجاتے ہیں اس دور میں، پانی ملازم آئے خادم کہ جی کہ پانی لاؤ ٹھنڈا، مجھے پیاس بڑی ہے۔ وہ پانی لایا تو محمد بن سماک کہنے لگے پہلے پانی مجھے دے دو، تو وہ عزت کرتا تھا، بزرگ ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے ان کو دے دیا۔ دے کے کہنے لگے ہارون رشید سے اگر دنیا کے ایک میں ایک ہی گلاس پانی ہو اور دنیا میں ہو نہ، اور تمہیں اس وقت پیاس کی شدت جو لبوں پہ ٹھہر چکی ہے اور زبان کانٹا بن چکی ہے، تمہیں اس ایک گلاس کے لیے کوئی قیمت مانگے تو کتنی دو گے؟ تو بے مدراز وہ کہنے لگے کہ میں آدھی سلطنت 3 بر اعظموں کا کم و بیش وہ بادشاہ تھا، میں 1.5 بر اعظم ایک گلاس کے نام کر دوں گا۔ تو محمد بن سماک نے اس کو وہ دے دیا، پھر دینے کے بعد کہا اگر یہ پانی جسم سے باہر نہ نکلے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، جو قرآن مجید میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی پیشاب کر چکو تو یہ دعا پڑھو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اذیت والی چیز کو میرے جسم سے دور کر کے میرے وجود میں قرار کی شمع روشن کر دی۔ پیشاب بند ہو جائے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی ایسے، میں نے ایک سر تیموری تھے، پائلٹ تھے، میں نے اس کو دیکھا تھا پیشاب اس کا بند ہو گیا، نیم گرم پانی ٹب کر کے اس میں ڈالا گیا، اس کو حرکت دی گئی، پانی کی لہریں چھوڑی جاتی، پیٹ کو پچکایا جاتا، لیکن اس کی کراہنے کی آوازیں، پائلٹ تھا، معراج کا پائلٹ تھا، پائلٹ کو کیا سہولیات ہوتی ہیں ہم تصور میں نہیں سوچ سکتے، لیکن اس کا کراہنا، چیخنا، رونا، منتیں کرنا ایسا تھا، مت ایک دفعہ پیشاب بند ہوا۔ تو محمد بن سماک رحمہ اللہ کہنے لگے اگر یہ پیشاب جو پانی پیا نہ نکلے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں باقی آدھی حکومت بھی دے دوں گا۔ تو ابن سماک رحمہ اللہ کہنے لگے تیری کل بادشاہت ایک گلاس پانی آنے اور جانے میں خرچ ہو گئی۔ اور ہم کتنی دفعہ روزانہ ہارون رشید بنتے ہیں؟ بولو جی۔ کتنی دفعہ اناسس بنتے ہیں؟ بولو جی۔ لیکن ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم اڑنے والی چڑیوں کی دسترس میں پریشان رہتے ہیں، ہاتھ آئی ہوئی چڑیوں کو یاد نہیں کرتے۔
یعنی جو ملی ہیں نعمتیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے، جو نہیں ملی ان کا تذکرہ کر کر کے ملی ہوئی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہونا ختم ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے زانی کو کبھی بھی سچی شادی کی خوشی نہیں ہوتی، چونکہ اڑتی چڑیوں کے تعاقب میں گم رہتے۔ نامرد کو، زانی کو سچی خوشی کیوں نہیں ہوتی کہ جو ملی نعمت تھی اس کو چھوڑ کے جو نہیں ملی اس کو بد نظری اس کا دیکھتا دیکھتا رہتا ہے، تو اس کو کبھی سچی خوشی نہیں ہوتی، اس کی اہلی زندگی میں قرار نہیں ہوتا، بالکل بستر کے فٹ کے پہلو پر اس کی بیوی پڑی ہے، لیکن عالم تصور میں وہ اڑتی چڑیوں کے تعاقب میں سرابوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو ہم کم نصیب وہ ہیں جو ملی ہوئی نعمتوں کو نہیں سوچتے۔ پاکستان کے کتنے لوگ ہیں جو 17ویں گریڈ کو ترستے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی جاگتی آنکھوں کا خواب ہے 14 سے 15 ہو جائے، 15 سے 16 ہو جائے، ریٹائرمنٹ پہ اگر 17واں بیعت ربانی ان کا ہو جائے تو پھولے نہیں سماتے، شکر ہمارا 17واں گریڈ ہو گیا۔ لیکن کتنے ہیں جنہوں نے پہلے دن سروس کا آغاز کیا تو دن کا پہلے دن ان کو 17واں گریڈ تھا، لیکن ان کو خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ 19ویں گریڈ کو دیکھ دیکھ کے 17واں گریڈ کی خوشی کو ظاہر کر بیٹھتے۔ اور قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، جو دیا ہے تم نے اس پہ شکر کب کیا ہے، جو نہیں دیا وہ دے دوں گا تم نے اس پہ شکر کب کرنا ہے؟ تمہارا مزاج میں ناشکرا پن ہے کہ جو دیا ہے اس کو گنو اور جو نہیں دیا اس کو گنو۔ ایک کاغذ پہ لکھو جو دیا اللہ نے وہ، ایک کاغذ پہ لکھو جو نہیں دیا وہ۔ تو جو نہیں دیا وہ چند لمحوں کے بعد 2 سطروں کے بعد ختم ہو جائے گا، اور جو دیا ہے اس کو گنتے جائیں گنتے جائیں گنتے جائیں، کاغذ قلم تھکن سر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اگر اتنا کچھ دینے کے بعد میں تمہاری زبان کے سے چشمہ نہیں نکال سکا الحمدللہ کا، تو یہ جو 2-4 سطریں تم نے لکھ دیں یہ بھی دے دوں، تم جدی پوچھتی نہ شکر ہو۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو شکر کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کے سیلاب کے آگے بند باندھا جاتا ہے، اور شکر کرنا مشکل کوئی نہیں ہے، اس کے لیے امیر ہونا ضروری کوئی نہیں، غریب ہونا ضروری کوئی نہیں، پڑھ لکھا ہونا ضروری کوئی نہیں، ان پڑھ ہر آدمی کو قدرت نے اوور فیسیلیٹیٹ کیا، ساون بھادو کے بارشوں کی طرح، ظاہر میں داخل میں خارج میں باطن میں سامنے آگے پیچھے نعمتیں مسلسل برستی رہتی ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ نعمتوں کو گننے والی آنکھ اللہ کھول دے تو، اور نہ کھول سکے تو پھر آدمی ہر چیز ہضم کر جاتا ہے۔ نعمتوں کے جہان میں ایک نعمت کا ذکر میں صرف کرنا چاہتا ہوں جس وقت بری طرح پامال ہو رہی ہے اور ناقدری کا شکار ہے بیعتہ، وہ نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ ہمارے علاقے کے ایک ایم پی تھے مہدی حیات چیلر صاحب، اربوں پتی تھے، تعداد نظر رقبے پلازے، شہر میں دکانیں، لاہور میں کوٹھی، فیصل آباد میں کوٹھی۔ میں کو 2-3 دفعہ ملنے کے لیے گیا، ان کے پاس ہاتھی رکھا ہوا تھا، شیر رکھا ہوا تھا، بڑا چڑیا گھر بنایا ہوا تھا، اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو میں 2-3 دفعہ وقفے سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان کے چہرے پہ ہمیشہ اداسی دیکھی، یبوست، بے چینی، بے ذائقہ پن۔ تو میں سوچتا تھا کہ لوگ ترستے ہیں کہ ایم پی اے بھی ہے، میں غالباً 2-3 دفعہ ایم پی اے رہا، پھر جائیداد اتنی ہے کہ پتہ کوئی نہیں، گاڑیاں چلتی نہیں، سفر طے نہ ہو، اور چہرے پہ دیکھو تو کبھی میں نے ان کے چہرے پہ شادابی ہریالی رت نہ دیکھی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ میرے صاحب کیا وجہ؟ اس نے کہا جی کیا کریں، میری جائیداد کا مسئلہ وہ ہے جو 10 بوڑھے بھوکے بھیڑیے ایک ہرن کے ساتھ کریں گے، میرے مرتے ہی میری جائیداد کے ساتھ وہ ہوگا، اور اللہ کا شکر وہی ہوا۔ اس کے چڑیا گھر کے جانور ہی تقسیم ہو گئے، اس کے کمرے کا فرنیچر ہی تقسیم ہو گیا، اور وہ حال ہوا۔ تو جن کو یہ نعمت نہیں ملی ان سے پوچھو کس طرح بے کیف دن اور بے لذت راتیں ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں موسم بہار نے کبھی دستک ہی نہیں دی، پھول کبھی کھلے نہیں، خوشیاں کبھی آئی نہیں۔ اب دیکھو نا بچے کا رونا، مانگنا، چیخنا، چلانا، آنا جانا، گود میں بیٹھنا، یہ اپنے پہلو میں 1000 مسرتیں رکھتا ہے۔ ہم تو چونکہ دوسرے کے بچوں سے پیار کرنے کے عادی ہیں، اپنے بچے کو ہمیشہ ایسے بولیں گے کہ مت پوچھو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کار پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک گجر بیٹھا تھا بھی گجر، وہ گجر مزاجن ایسے ہوتے ہیں، تو وہ میں نے اس نے فون سنا، تو فون میں بڑی کرختگی، تلخی، ترشی، ایسے جیسے ابھی وہ کاٹ کھانے کو ہے۔ جب اس نے فون بند کیا تو میں نے کہا بیٹے کا فون تھا، کہنے لگا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا آپ کی لہجے کی ملائمت سے۔ اپنے بچے کو ہم بولیں گے، یہ گجر تو میں نے ایک استعارہ استعمال کیا، اپنے بچے کو ہم بولیں گے تو کاٹ کھانے کے لہجے میں، اور دوسرے بچے کو بولیں گے تو دنیا بھر کی ساری نغمگی ہمارے ہاتھوں میں رم جم کرتی اس کے سر پہ آ جائے گی۔ حالانکہ سب سے پہلا حق ہے کہ اپنے بچے کو محبت دی جائے، پیار، اور اتنے محبت پیار دیجیے کہ دنیا کی کوئی محبت اور پیار اس کو ہماری گود سے کھینچ کر اپنی طرف مائل نہ کر سکے، گھائل نہ کر سکے۔ تو اللہ کی بے کراں تا حد نظر پھیلی ہوئی نعمتوں میں ایک نعمت اولاد ہے۔ اولاد کی نعمت کا اندازہ کریں، میں آج بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا
کہ انسانوں پہ ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبوت ہے۔ کوئی آدمی پیسے سے، تقوی سے، طہارت سے، علم سے نبوت نہیں لے سکتا۔ نبوت ایک عطائی چیز ہے، وہ بھی چیز ہے، کسبی نہیں ہے، محنت نہیں ہے، جس کو اللہ چاہے نبی بنا دے۔ جب کوئی نبی بن جاتا ہے تو گویا اس کو دونوں جہانوں کے ساری نعمتوں کے وارث ہونے کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ دنیا میں عزت ہے، نظم میں آسانی ہے، قبر میں وسعت ہے، پل صراط پہ برق رفتار ہے، 50,000 سال کے دن میں سایہ ہے، عطر و ریحان کے ٹیلے ہیں، میزان کے نیکیوں کا پلڑا جھکنا ہے، اور اللہ کے پڑوس میں اس کا مکان ہے۔ یہ نبی کے ملتے، نبوت کے ملتے یہ ساری چیزیں خود بخود سائے کی طرح ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ لیکن نبی نبوت ملنے کے بعد کہتے ہیں حبلی من لدنک ولی، اللہ کو بچہ تو دے۔ آپ اندازہ کریں اولاد کی نعمت کی تشنگی کا، کہ نبی مقام نبوت پہ فیض ہونے کے باوصف کہتا ہے حبلی من لدنک ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ زکریا علیہ السلام کی دعا سورہ مریم میں کبھی کبھی یہ پڑھتا ہوں نا، حبلی من لدنک ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، میں سوچتا ہوں طلب، انداز طلب دونوں بڑی غور طلب ہیں۔ زکریا کہہ رہے ہیں اللہ بچہ دے، کیوں دوں؟ تاکہ میٹھے ہوئے دین کو زندہ کر سکے۔ یعنی جب بھی اولاد مانگو تو اس نیت سے مانگو کہ میٹھے ہوئے دین کے آگے بند باندھ سکے، میرے جائیداد کا وارث کون ہوگا، میرے گھر کا وارث کون ہوگا، میرے نام کا وارث کون ہوگا۔ ان بنیادوں پہ اولاد، زکریا علیہ السلام کا اولاد مانگنے کی طلب، انداز طلب دونوں بتایا گیا۔ حبلی من لدنک ولی، پھر اللہ نے پتہ کیا کہا؟ اللہ نے انا نبشرک بغلام، زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بیٹا پیدا ہو گیا۔ گویا اللہ مبارک خوشخبری دے رہا ہے، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کی اولاد پیدا ہو تو اس کو مبارکباد دینا، یہ سنت الہی ہے۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زکریا مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ تو جس نعمت پہ اللہ خوشخبری دے رہا ہے نبی کو، وہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہوگی؟ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اس لیے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی عزت کیا کرو۔ پھر حدیث پاک میں جو دو تشبیہات آتی ہیں، میں رات ہی پڑھ رہا تھا مسند احمد میں ایک اور کتاب میں، بچے جنت کی تتلیاں ہیں۔ تتلیاں آپ نے کبھی دیکھی ہوں گی، بٹر فلائی، اگر پکڑی جائے تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں تو رنگ اتر جاتے ہیں، یعنی اتنی نازک چیز ہوتی ہے بچے تتلیاں، اور تتلیاں جنت کی ہوں۔ اور ہم جو تتلیوں کے پروں کا حال کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، جنت کی تتلیاں ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچے 10 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، بعد میں جا کے الو ہو جاتے ہیں، نہیں، بچے عمر بھر جنت کی تتلیاں رہتی ہیں۔ تتلیوں کو تھوڑا سا ایسے انگلیوں کا، رب نے ایسے انگلی سے پکڑا جائے، ہم نے بچپن میں تتلیاں سرخ رنگ کی پکڑی تھی، جب چھوڑا تو ہاتھ کے اوپر رنگ چھوڑ جاتی تھیں۔ تو کب بچے اتنے نازک، لطیف، لطیف، نظیف ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ انگلیوں کے لمس کی سختی بھی ان کے رنگوں کو اتار دیتی ہے۔ دوسری تشبیہ آتی ہے، بچے جنت کے پھول ہیں۔ دنیا کا پھول کتنا لطیف ہوتا ہے، اور جنت کا پھول تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے جس کو اولاد دی ہے۔ اس نعمت کے بارے میں بھی قرآن مجید کی سورۃ تکاثر 103 نمبر سورت ہے، اس کی آخری آیت میں اللہ پاک نے ایک بات کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم قیامت والے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھیں گے کہ نعمت کو منعم کے طریقے پہ استعمال کیا یا نعمت کو شوق پہ استعمال کیا۔ ہر نعمت کے بارے میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ نعمت کا طریقہ استعمال وہ لیا جو منعم نے دیا تھا، نعمت دینے والے نے، یا وہ کیا جو فیشن نے، ڈیزائن نے، عقل نے، شوق نے، طبیعت نے دیا تھا۔ کوشش کریں کہ میں اور آپ اس نعمت کی قدر کریں۔ قیامت میں اللہ پوچھے گا، جس طرح حدیث میں آتا ہے، میں خود پڑھ رہا تھا کہ بہتے ہوئے تالاب، بہتے ہوئے دریا سے بھی پانی کو ضائع نہ کرو، کہ یہ بہتے ہوئے پانی کا پانی، وضو کرتے ہوئے پانی دوبارہ اس میں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، مذاق کے ساتھ کسی کی طرف آلہ قتل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذاق کے ساتھ کرنے کے بعد تم ایک درجہ اوپر چڑھ جاؤ گے، کل سنجیدگی میں بھی کر لو گے، مذاق کے ساتھ بھی نہ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ دریا کے اندر وضو کرتے ہوئے پانی کو ضائع نہ کرو۔ کیوں؟ کہ پھر آہستہ آہستہ ضائع کرنے کی سیڑھی پہ چڑھ جاؤ گے، پھر ٹیوب ویل پہ آ کے کرو گے، ٹوٹی پہ آ کے کرو گے، گھر میں آ کے کرو گے۔ جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی حیات پانی گٹروں میں جاری ہے۔ ہم نہا رہے ہیں تو پانی چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی اتنے پیارے تھے جتنے پیاس میں مسافر کو ٹھنڈا پانی پیارا ہوتا ہے۔ تشبیہ دیکھیں، گھر میں آدمی ہے، بھوک شدید ہو، نیند شدید ہو، تھکن شدید ہو، پیاس شدید ہو، سب سے پہلے کیا مانگے گا؟ بولیں جی، بولیں، پانی فطرت ہے۔ تو صحابہ کی تشبیہ کی بلاغت دیکھیں کہ ہمیں اللہ کے محبوب اتنے پیارے تھے جتنا شدید پیاسے کو لبوں پہ ٹھہرے ہوئے پانی پیارا ہوتا ہے، تو پانی ہمارے یہاں کیا حال ہو رہا ہے؟
پانی کتنا ضائع ہو رہا ہے. یعنی یہ اللہ پوچھے گا ثم لتسألن، دریا کے اوپر پانی وضو کرتے ہوئے پانی غلط استعمال نہ کرو. تو گھروں میں روزانہ جو پانی ضائع ہوتا ہے کس درجے کا، ایک دن پانی اللہ بند کر دے، ہر سود خور کو سود بھول جائے گا، زانی کو زنا بھول جائے گا، چور کو چوری بھول جائے گا، شرابی کو شراب بھول جائے گا، متکبر کو تکبر بھول جائے گا. ایک دن کا پانی کا بند کرنا ہر ایک کو پدرا کر کے لیول کر کے ہموار کر دے گا زمین کے اوپر. تو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمت نہ ہو. اللہ دے رہا ہے زکریا مبارک کو کہ اللہ کس بات کی کہ ہم تمہیں بچہ دیتے ہیں. اچھا اس کا نام یحییٰ ہوگا. اچھا یہ نام یونیک ہوگا، تخلیق انسانیت سے لے کر اب تک یہ آج تک کسی کے بچے کا نام، جو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے نا بچے کا نام اینٹیک ہو، یونیک ہو، یہ دائیں بائیں نام نہ ہو، منفرد نام ہو. ہمارے ہاں منفرد یہ ذوق اسی انسانی نفسیات کا خیال رکھا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. وہ زکریا جو آپ کے لاشعور میں ہے نا کہ میرے بچے کا نام ایسا ہو جو پکارا جائے تو صرف میرے بچے کا نام پکارا جائے. لوگ تخلیق انسانیت سے لے کر آج تک کسی بچے کا نام یحییٰ نہیں ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یعنی پروردگار جو نفسیات کا خالق ہے وہ نفسیات کے پاکیزہ جذبوں کی رعایت بھی رکھتا ہے. منفرد نام اللہ کہہ رہا ہے مبارک ہو. تو اب جب کسی کو اولاد ملے تو اس کو اولاد کی قدر کرنی چاہیے. میں تھوڑا سا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اولاد کی قدر کیسے کریں. اولاد کے متعلق کیا مطلب اللہ پوچھے گا نا کہ تم نے اولاد کے بارے میں کیا کیا. اس دور کی نسل نو کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہماری اولاد کی تربیت وہی ہو رہی ہے جو روہی کے اجڑے ہوئے سینوں کے اوپر صحرا کے اوپر لگے ہوئے کسی درخت کی ہوتی ہے. آپ روہی کے درخت چلے جائیں ٹیلوں میں، یہ اسی طرح صادق آباد کے آس پاس، رحیم یار خان کے آس پاس ٹیلوں میں اگر کوئی درخت اگا ہوا ہے تو اس پہ کانٹے ہوں گے، خشک لکڑی ہوں گی، الو بھی گھونسلہ نہیں بناتا. کیوں؟ نہ گوڑی، نہ کھاد، نہ سپرے. اور کبھی سال بعد بادل کا والا ٹکڑا گزرا، اس کو رحم آیا روئی کے اوپر تو چند چھینٹے برسا گیا، ورنہ خشکی ہوتی ہے. آج کی نسل کے عادات کو، اخلاق کو، عبادات کو، معاملات کو، رویوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان نسل کی تربیت بھی وہی ہو رہی جو روہی کے دامن میں اگے ہوئے اجڑے ہوئے خشک درخت کی طرح. کوئی تربیت نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں. اس لیے کہ جنہوں نے کرنی تھی ان کو پتہ ہے کہ انہوں کی ترجیحات بدل گئی. صبح سے شام دکان، صبح سے شام دفتر، صبح سے شام کھیت، اور واپس آیا تو چادر پہنی باہر گٹر پہ آ کے دوستوں سے بیٹھ گیا. اور بچوں کو تربیت کے دو پاکیزہ چھینٹے بھی ملنے کو تیار نہیں ہے. اور جس ابر کرم نے دینا تھا وہ ابر کرم گٹروں کے اوپر بیٹھ رہا ہے، میڈیا کھول کے بیٹھا ہے، ڈش کھول کے بیٹھا ہے. وہ خود اجڑ چکا ہے، خود ڈیزرٹ بن چکا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز میں آج بھی عرض کر رہا تھا ایک جگہ کہ تربیت اولاد میں سب سے پہلی چیز ہے اچھی ماؤں کا انتخاب کرنا. گھر بنانا چاہتے ہیں تو اچھا مستری، ڈرائیور رکھنا چاہتے ہیں تو کمپیٹنٹ ڈرائیور، مالی رکھنا چاہتے ہیں تو اچھا مالی، سور سے رہنا چاہتے ہیں اچھا درزی. اور جس گود میں بچے نے پرورش پانی اس کے لیے مائیں. یہ ماں اس قابل ہے کہ بچے کی ایمانی تربیت، اخلاق کی تربیت، جنسی تربیت، سماجی تربیت، نفسیاتی تربیت اور یہ تربیت کر سکے. یہ ماں اس قابل ہے، اس کا آئی کیو لیول اتنا ہے. یہ دیکھ ہمارے ہاں ماؤں کے انتخاب میں جنسی جذبے کے علاوہ کوئی اور پیمانہ ہوتا ہی نہیں. یہ سب سے خوفناک پیمانہ ہے. یہ پیمانہ صرف درندوں میں ہوتا ہے اور انسانوں میں آ جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بیویوں کے انتخاب میں 4 بنیادیں ہوتی ہیں. یہ مال بنیاد ہوتی ہے کہ اگر بیوی آئے گی تو جہیز کتنا آئے گا. یہ جمال بنیاد ہوتی ہے کہ اس کے نقش نین، خد و خال، وضع قطع کیسی ہے. یا اس کا برادری مراد ہوتی ہے کہ یہ بڑی عزت والی برادری ہے، اس کے آنے کے بعد میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا. یا اس کے کردار بنیاد ہوتی ہے. آخر میں محمد تمہیں وصیت کرتا ہوں بیویوں کے انتخاب میں کردار کو بنیاد بنانا، نہ مال، نہ جمال، نہ قبیلہ بنیاد بنانا. مال والے غریب رہتے ہیں، ان کی آنکھیں ہمیشہ کشکول رہتی ہیں. جمال والے فقیر بے سکون رہتے ہیں چونکہ وقت کے ساتھ جھریاں آتی ہیں، کمر میں خم آتا ہے، آنکھوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ہاتھوں میں راش آ جاتا ہے. تو جس بنیاد پہ کل انتخاب کیا تھا وہ بنیاد تو زلزلوں کی زد میں آ گئی. اب کیا کرو گے؟ اور خاندانوں کی بنیاد پہ عزت کا تصور رکھنے والا اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جاتا ہے کہ عزت خاندانوں میں ہے یا اللہ کے طریقوں میں. تو جمال والا بے سکون رہتا ہے، مال والا فقیر رہتا ہے، خاندان والا ذلیل ہوتا ہے، اور دین کو بنیاد بنا کے چلنے والا. آج بخاری شریف کی روایت ہے ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے گئے تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ملی. وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ابراہیم ہے. انہوں نے کہا شوہر کہاں ہے؟ کہ جی وہ کہیں گیا ہے. گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے شکوے شروع کر دی. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ کے آئے کہ بیٹے سے کہنے ایک بابا آیا تھا، وہ کہہ گیا تھا اپنی دہلیز کو، چوکھٹ کو بدل دینا، یہ چوکھٹ مناسب نہیں ہے. اب اندازہ کریں ابا ابراہیم نے بیویوں کے لیے جو تشبیہ دی وہ چوکھٹ.
ہر جو چیز گھر میں آتی ہے براستہ چوکھٹ آتی ہے، اور جو نکلتی ہے براستہ چوکھٹ نکلتی ہے، اور اگر دہلیز چوکھٹ خراب ہے تو گھر کبھی محفوظ رہ نہیں سکتا۔ طلاق دے دی اسماعیل علیہ السلام نے کہ تیرے لبوں پہ ٹھہرے ہوئے شکوے کے جملوں نے میرے بابا کو مناسب سمجھا کہ یہ گود کبھی بچے کو شاکر صابر نہیں بنا سکے گی جس کے دامن میں خود شکر کی چھینٹ نہیں ہے۔ ڈائیورس کر دیا۔ حضرت عمر نے وہ جو شب کی تاریکیوں میں گشت فرما رہے تھے تو وہ گوہر تابدار مل گیا، کہنے کہ یہ جو لڑکی کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، عمر کو نہیں پتہ اللہ کو تو پتہ ہے، اس کو اپنے گھر میں لانا چاہیے۔ جو رات کی تاریکیوں میں اللہ کو یاد رکھتی ہے اس کے بطن سے پروردگار کو خیر کے نقشے قائم کرے گا۔ عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ سے شادی کر دی حضرت عمر نے اس خاتون کی، اس سے پھر ایک بچی پیدا ہوئی، اس کی شادی عبدالعزیز سے ہوئی۔ عبدالعزیز مروان کا بیٹا اور عبد الملک کا بھائی تھا، بنو امیہ کا شہزادوں میں سے تھا۔ تو عاصم کی بیٹی، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، حضرت عمر کی پوتی لگی، پوتی کی شادی عبدالعزیز سے ہوئی، اس سے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو بنیاد وہ جا کے بنی۔ اس لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے انتخاب میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ گود بعد میں بچوں کی تربیت کر سکے گی نہیں کر سکے گی۔ لیکن اس مذاکرے میں خوفناک بات یہ ہے کہ گھر جا کے آپ کو حرام شروع کر دیں، بچوں سے معافی مانگے کہ میں تو آپ کے لیے ماں نے صحیح نہیں لا سکا تھا، پروفیسر صاحب کا بیان سنا میں صحیح ماں لانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ کا خطرہ بہرحال ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ کھاتے میرے آئے گا، اور اگلے دن فون لے کے ڈنڈل لے کے ڈیجیکوٹل ویسے ہی بے دید ہونے میں پہلے 1 نمبر پہ ہوتے ہیں، انہیں 1 منٹ پہلے چل جائے گا کہ یہ رات ترغیب کون دے گیا جو بچوں کے آگے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا، مجھے معاف کر دو، تیری ماں کا میں صحیح انتخاب نہیں کر سکا، میں کل تیری صحیح ماں لاتا ہوں۔ اس لیے اب جو آ گئی ہے اسی کی تربیت کر کے گزارا کرو، اس پہ اتنا عمل کے لیے تیار نہ ہو جانا جو کہ مجھے خطرہ ہے، اور بوڑھوں سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ وہ مرنے کے قریب ہے، ان کو ندامت ہوگی کہ میں تو بچوں کو ماں نہیں دے، وہ جاتے جاتے توبہ کے روپ میں کوئی نئی دلہن لے کے آ جائیں گے۔ اس لیے جو مل گئی اس کی تربیت کرو، اس کی تراش خراش کرو، اس کی تہذیب کرو، اس کی کمی شمی، کیونکہ آپ اللہ کا شکر ہے معصوم من الخطائیں، غلطی ساری انہیں میں ہوتی ہیں، اس لیے انہی کی تربیت کرو۔ دوسری چیز جو تربیت اور اولاد کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جن دنوں خواتین مردوں کی امانت کی امین گاہ بن جاتی ہیں اور پریگننٹ ہو جاتی ہیں، اس زمانے میں خواتین کو رزق حلال دیں۔ رزق حرام سے پرورش پانے والا بچہ کبھی بھی ماں باپ کے پاؤں نہیں دھو سکتا۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، بڑی ہائی قسم کی جینٹری وہاں تھی، سیشن جج تھا، ایس ایس پی تھا، ڈی سی تھا، فلاں فلاں۔ تو میں نے کہا ایک سوال کر رہا ہوں، رزق آدمی رزق حرام کھا جاتا ہے یا رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے؟ آدمی رزق حرام کو کھا جاتا ہے یا رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے؟ تو چپ ہو گئے، چونکہ وہ جو جواب دینا چاہ رہے تھے ان کے لیے مناسب نہیں تھا، اور جو جس پہ چل رہے تھے وہ حقیقت میں مناسب نہیں تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ جس بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر ہی حرام کی پرورش کا آغاز ہو گیا، اس لیے حمل کے دنوں میں بچے کی پرورش میں رزق حلال کا انتظام کریں۔ حرام کمائی والا بچہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو جتنی پرورش کر لیں، تمہیں کو جس زمین میں کاشت کر دیں تمہیں نکلے گا، کبھی تربوز نہیں نکلے گا، تمہیں کے اندر کڑواہٹ قائم ہے۔ تمباکو کو جہاں کاشت کر دیں تمباکو نکلے گا، اس کو درود تنجینہ پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر، پانی پھونک کر کے، زمزم دیں، پھر بھی تمباکو نکلے گا، گلاب نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کے مزاج میں تمباکو پن ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر شوہر کی غلطی کی وجہ سے رزق حرام سے پلا، اس کے اندر اطاعت کے خوشگوار پھول پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ جن دنوں ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے ان دنوں ماؤں کو ٹینس نہ کریں، تانے نہ دیں، زج نہ کریں، ذلیل نہ کریں، ڈپریشن میں لائیں ہر وقت، چونکہ ماں کی سوچیں بچوں کے اندر پوری ایک توازن پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ سوچوں کا اثر غذاؤں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ماں ہر وقت ٹینس ہے، سولی پہ لٹکی ہوئی ہے، لان تان ہے، گالی گلوچ ہے، ماں شوہر سے گالی گلوچ، ساس سے گالی گلوچ، دیور سے گالی گلوچ، سسر سے، اس کا بچہ کبھی بھی پیدا ہونے کے بعد متوازن سیرت والا نہیں ہو سکتا۔ اور میں آج لیکچر دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیویوں کے رحم میں تمہاری امانت تناؤ کے بغیر پیدا ہو، تو اس کے لیے پہلی اور ناگزیر شرط یہ ہے کہ گھر الگ کرو، آمدن اکٹھی رکھو، دیور کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ اگر رہو گے تو ہمارے مزاج کا، معاشرے کا مزاج ہمارا منتقم مزاج معاشرہ ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو سر شام پہلے ماں کے پاس آتا تھا اب وہ نئی ماں کے پاس چلا جاتا، شادی کے بعد چلا جاتا ہے۔
تو ماں کہتی پہلے میرے پاس آتا تھا، پیسے میرے پاس آتا تھا، دیر تک اب آتا ہے سلام کر کے اوپر چلا جاتا ہے، تو اس کو اپنے اندر ایک رقیبانہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرا لال میرے سے کس نے چھینا، تو وہ جو بیٹھی ہے کوٹھے پہ اسی نے چھینا ہے، تو پھر لاشعور میں اس کے خلاف ایک جنگ، ایک حریفانہ چپلش، ایک رقیبانہ مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں نوجوان اپنی بیوی اور ماں کے درمیان اعتدال کی صورت قائم نہ کر کے دونوں حلیفوں کو حریف بنا دیتے ہیں، جنم جنم کے محبت کرنے والوں کو جنم جنم کے دشمن بنا دیتے ہیں۔ چنیوٹ میں ایک محاورہ ہے، مائیں تنگ ہوتی ہیں تو میاں امجد کہتے ہیں یا سس تلیاں میں یا بس تلیاں میں۔ جب ناراض ہوتی ہیں نا مائیں اپنے بچوں سے کہ یا سس تلیاں میں یا، تو بیٹیاں فوراً کہتی بس بس بس، سس تلے نہیں۔ میراسی کی بچی کی شادی ہوئی تھی، اس نے کہا بیٹا سانپ میں ایک سین ہوتی ہے، ساس میں 2 سینے، سسر میں 2 سینے، ایک سین کی بجائے 4 سینوں میں جا رہی ہے۔ ساس 2 سینے آ گئی، سسر کتنی ہوگی، اور سانپ، تو اس نے کہا بیٹا ایک سین سے نکلی 4 سینوں میں جا رہی ہے، اللہ کے حوالے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اس ہر وقت کی ٹینشن، کڑ ذلت، رسوائی، تانے، ڈپریشن، نوکدار گفتگو، غیر شائستہ گفتگو، غیر تہذیب یافتہ گفتگو، اگر آپ نئی نسل کو متوازن، بیلنس، ہوموگیر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ماں کے پیٹ میں اذیت والی سوچوں سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رزق حرام نہ دو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خاندان الگ کر لو، محبتیں بھی قائم رہیں گی۔ ورنہ جو یہ کہتے ہیں اکٹھے رہو، ان سے کو آپ اور چچا کتنی دیر اکٹھے رہے تھے، پوچھو سے ذرا اس سے۔ وہ جو کہہ رہا ہے اکٹھے رہو، آپ کا ابا حضور کہہ رہا ہے، اس کا ابا جی آپ اور چچا بھی تو الگ الگ ہو نہیں کہتے، کہ ہوئے تھے، کہ کب ہوئے تھے، جب دلوں کے اندر نفرت کی دیواریں اور گھر میں اینٹوں کی دیواریں آ گئی تھیں، 2 دیواریں قائم ہوئی نا، اس وقت الگ ہوئے تھے۔ تو میں کہتا ہوں دونوں دیواروں کی بجائے ایک دیوار بنا دیں، اینٹوں کی دیوار ہی کھڑی کر دیں۔ تیسرا تربیت اولاد میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، شیطان آ کے بچے کے پہلو میں انگلیاں مارتا ہے، حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت، جس سے بچہ درد کی وجہ سے روتا ہے، اور روتے ہوئے بچہ جب منہ کھولتا ہے تو فوراً شیطان اپنا انگوٹھا اس کے منہ میں دے دیتا ہے کہ لو پہلی گھوٹی میری ہوگی، پہلی گھوٹی میری ہوگی۔ اہل نظر نے، اہل علم نے، اہل بصیرت نے علاج یہ تجویز کیا کہ جب بچہ پیدا ہو، ماں کے اور باپ کے ذمہ ہے ایک پاک باز، نیک باز، عمل والی خاتون کو پاس بٹھائیں، جب بچہ پیدا ہو فوراً آیت الکرسی پڑھ کے اس کی ویکسینیشن کر دیں، تاکہ شیطان کے اندر سے وہ ایک قلعے میں آ جائے۔ ایمانداری سے کہیں یہ جو 3 باتیں میں نے کی، اچھی ماں کا انتخاب، حمل کے دنوں میں رزق حلال اور آسانی کی کوششیں، اور پیدا ہوتے آیت الکرسی کا، اس میں ہم میں سے کتنے والدین نے انتظام کیا ہوگا؟ اور ایک آدمی اپنے فرائض پورے نہیں کرتا، حقوق مانگنے کو، اس کو حق کی کیا ہے؟ مزدور اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ مزدور حق فرائض ادا کر کے حق مانگتا ہے، فقیر فرائض ادا کیے بغیر حق مانگتا ہے۔ تو فقیر کا مانگنا کیسا ہوتا ہے؟ مزدور جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا۔ ہمارے ہاں والدین کا المیہ یہ ہے کہ وہ بچے کے فرائض پورے نہیں کرتے، حقوق کی باتیں کرواتے ہیں۔ ان کو میرے حضرت عمر کے پاس ایک باپ شکایت لے کے آیا کہ میرا بچہ بڑا بدتمیز ہے، یہ ہے وہ، اس کو سمجھاؤ۔ تو حضرت عمر نے بلا لیا اس کو، حضرت عمر نے کہا یہ تیرا باپ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کے فرائض ادا نہیں کرتا۔ تو وہ بچہ آگے ذہین تھا، اس نے کہا جی فرائض تو ٹھیک ہے میں ادا نہیں کرتا، کیا باپ کے حقوق پہلے ہوتے ہیں فرائض پہلے ہوتے ہیں؟ باپ کے ذمے فرائض پہلے ادا کرنا ہے یا حقوق مانگنا پہلے ہے؟ حضرت عمر نے کہا فرائض ادا کرنا پہلے ہے، حقوق ادا کرنے کے لیے نسل تو 10-20 سال کے بعد پیدا ہوگی نا۔ جب بچہ 10-12 سال کا ہوگا تو حقوق دینے کی پوزیشن میں آئے گا نا، بچہ پہلے دن تو حقوق نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا جی پھر اس کو یہ بتائیں کہ میرے حقوق کس نے ادا کیے؟ یہ جو فرائض کی بٹوارہ کھول کر لے کے شکایت آگے سے پوچھا، اس نے میرے حقوق ادا کیے؟ حضرت عمر نے پوچھا حقوق ادا کیے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ حقوق کون سے ہیں؟ باپ پوچھنے لگا حقوق ہیں کون سے؟ تو حضرت عمر نے کہا پہلا حق یہ ہے کہ نیک ماں بچے کو دو۔ تو اس نے کہا جی میرا باپ مجرا دیکھنے گیا تھا، رقاصہ گلوکارہ کنجری پسند آ گئی، اس کو لے کے آ گیا، اب کنجری میری تربیت کیا کرتی؟ جس دامن میں 100 چھید ہوئے اس دامن کا پھیلانا کیا؟ جو خود محروم تھی اس نے مجھے کیا عطا کرنا تھا؟ رقاصہ کو میرے لے آیا، رقاصہ کیا کرتی؟ جو خود عصمت فروش تھی، بدن فروش تھی، عزت اور توقیر کی قاتل تھی، اس نے میری کیا تربیت کرنی تھی؟
حضرت عمر نے اس کو دیکھ کے کہا تم نے اس کے لیے تربیت گاہ کے لیے رقاصہ کا انتظام کیا تھا کہ رقاصہ آ کے اس کی تربیت کرے؟ حضرت عمر نے کہا اٹھ جا، آئندہ کے لیے میرے پاس مت آنا، اور بچے کو کہا دے دیا کر، تیری مہربانی نہ دے تو آئندہ کے لیے ڈانٹے تو میرے پاس آ جانا، چونکہ جو فرائض پورے نہیں کرتے اس کو حق مانگنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر بچے کی تربیت میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ بچے کے لیے اذان دی جائے کان میں، اور اذان بھی کسی مواحد اور متبع سنت سے دلوائی جائے۔ پرواز ہے دونوں کے صحابہ اذان دلوانے کے لیے اللہ کے محبوب کے پاس، اسما بنت ابی بکر حضور کی سالی ہیں، زبیر کی بیوی ہیں، مدینہ میں ان کا بیٹا پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اب اسما کو اذان آتی ہے، زبیر کو اذان آتی ہے، دونوں صحابی ہیں، زبیر رضی اللہ اشرم وشرم میں سے ہیں، مدینہ میں انصار صاحب ہیں، تو یہ لے کر اپنے بچے عبداللہ بن زبیر کو اللہ کے محبوب کے دامن میں ڈال کے کہا اس کے کان میں اذان دیں۔ متفق علیہ روایت ہے، حسن پیدا فرمایا حسن کو لاؤ اذان میں دوں گا، کوئی اور نہ دے دے۔ اذان کے ساتھ بچے کی تعمیر میں تربیت میں کچھ عمل تھا تبھی تو اذان دلوائی نا، ورنہ صحابہ کو اذان نہیں آتی تھی۔ ویسے اللہ کے نبی نے کبھی اذان نہیں دی مسجد میں، لیکن بچوں کے کانوں میں اذان دیتے، چونکہ اذان پہلی خارجی مانوی گھوٹی ہے جس نے عمر بھر کے لیے چاروں سینے کھڑا کر کے بچے کو شیطان سے بچانا ہے۔ حسنین کریمین کو اذان دی باقاعدہ، اور اقبال کہتے ہیں نا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ کسی ایسے شخص کی اذان دیں جس کے روئے روئے میں اللہ کی عظمت کے چراغ جل رہے ہوں، اور جو یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ اذان کے لیے امام غزالی کہتے ہیں ہم باقاعدہ پہلے لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ یہ تم نے میرے بچے کے کان میں اذان تم نے دینی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اذان کا بہت بڑا کردار ہے، ہمیں جو مل گیا اذان دے دیتا ہے۔ پھر گھٹی کا اچھا انتخاب کریں جو پہلی غذا ہے۔ صحابہ شادیوں پہ ایسے کئی صحابہ نے شادیاں کی کہ اللہ کے نبی کو نہیں بلایا مدینہ میں ہوتے ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ان کے کپڑے پہ پڑے ہوئے رنگ کو دیکھ کر کہا شادی تو نہیں ہوگی، کہنے لگے ہاں کو بلایا ہی نہیں یار، کو ولیمہ ولمہ کھلا دیتے، لیکن اعتراض کوئی نہیں کیا۔ لیکن جب گھٹی دلوانے کی باری آئی تو پھر صحابہ نے کبھی اپنے بچوں کو گھٹی کے لیے نبوت کے وجود سے محروم نہیں کیا۔ گھٹی بچے کی تربیت پہ کیا اثر رکھتی ہے میں اس کو بھگت رہا ہوں۔ میں نے گھٹی دلوائی تھی حافظ عرفان سے، میرا بچہ ایس ایچ او تھا، میرا بچہ اب بھی حکمن عرض کرتا ہے، ایس ایچ او کی گھٹی تھی نا، تو اس کے عرض میں بھی حکم کا انداز ہوتا ہے۔ وہ خود بیچارہ فوت ہو گیا، مجھے کس طرح مار گیا، اب بچہ میرا جب بھی بولے گا اس کے لہجے میں بھائی رانا صاحب حکمن عرض ہوگا۔ میں نے کہا تیرا قصور کوئی نہیں، قبر ڈجکوٹ کے اندر وہ جنت کا حصہ پہ پڑے ہوئے حافظ عرفان کا قصور ہے، جس سے گھوٹی دلوا کر بینگ ایس ایچ او تیرے عرض میں بھی میں نے حکم پیدا کر دیا۔ گھوٹی دلواؤ ایسے لوگوں سے جن کے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آخری بات عرض کرنے لگا، بچہ جب پیدا ہو اذان دو، پھر نام اچھے رکھو۔ پہاڑ خان کیسا نام ہے؟ کیوں جی؟ نسوار خان میں نے ایک نام سنا باقاعدہ۔ اچھا ایک نام سنا حضرت امام حسین، پہلے ادھر بھی آئی، ادھر بھی اخیر ہیں، حضرت امام بھی ساتھ لگائیں گے، حضرت امام حسین، ادھر نسوار خان بھی پورا نام ہوگا۔ پیرا دیتا، اللہ ڈیوایا، ایسے نام نہ رکھیں جس سے شرک کی سمیل ہے، جیسے تکبر کسے۔ آپ کی اونٹنی کے تھنوں کے دودھ بھر چکے تھے، آپ نے کہا میری اونٹنی کا دودھ تو کوئی نکال دیتے، ایک صحابی ہے میں نکالتا، کیا نام ہے؟ مرہ۔ کہ تیرے نام کا معنی ہے کڑوا میرے دودھ کو خراب کر دے گا، اس سے اونٹنی کا دودھ نہیں نکلوایا۔ پھر ایک اور آیا کہ میری اونٹنی کا دودھ نکالو، اسی کا اس نے نام بتایا، اس کے نام میں بھی ایسا کوئی معنی تھا، آپ نے کہا مانوی حیثیت تھی، آپ نے کہا میں نے یعنی کہاں وہ اس آدمی کی شخصیت پہ نام کا کتنا اثر ہوگا جس کے ہاتھوں سے نکلنے والے اونٹنی کے دودھ پہ اثر پڑ جاتا ہے۔ نام اچھے رکھو۔ میرا ایک دوست تھا، اس نے میری دعوت کی، تھا کنجوس مزاج، لیکن اس کو میں نے فضائل سنو کے دعوت پہ آمادہ کر لیا۔ کنجوسوں کا کھانا وبا ہے لیکن مزہ بڑا آتا ہے، کیوں میاں مجھے صاحب؟ مزہ بڑا آتا ہے کنجوسوں کا کھانا وبا، حدیث میں آتا ہے، لیکن مزہ بڑا آتا ہے۔ وہ جو ان کے چہروں کے رنگ بدلتے ہیں نا، کوسے قضا کی طرح، قبض ہے، مروڑ ہے، تھکن ہے، اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور آدمی کھا جاتا ہے، 3-4 دن تک درد رہے گا
لیکن جو اس کے چہرے کے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے یقیناً خوشی بڑھی آتی ہے. تو میں نے اس کو گھیر گھور کے فضائل سنو کے چڑیا کو شہباز سے لڑا دیا. میں نے کہا دعوت کر تیرا یہ ہوگا. اس کا ایک بچے کا نام ایمان تھا. دسترخوان لگ گیا تو اس نے کوئی چیز منگوانی تھی تو اس نے بیوی سے کہا ایمان ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا مر گیا. بے ایمانوں کے گھر سے کھانا کھانا پڑا. جس کے گھر میں ایمان ہی نہیں ہے، لیکن وہ مشکل سے مہینوں کی طویل ریاضت کے بعد قابو میں آیا تھا. میں چلو بے ایمان کے گھر سے کھا لیتے ہیں. جب کنجوس کا کھا لیتے ہیں، نام ایسے رکھو جس سے برا منو. حضور کی ایک بیوی کا نام برہ تھا، نیکی. اب پھر میں اس میں تکبر آتا ہے، میں نیکی ہوں نیکی ہوں. اب نے اس کا نام زینب رکھ دیا، ہری بری کھیتی. ایک صحابی کا نام تھا غافل، آپ نے کہا یہ کا نام اچھے عاقل نام رکھو. ایک کا نام تھا اسود، کالا کٹ، آپ نے کہا ابیض نام رکھو، سفید. ایک کا نام تھا آسی، آپ نے کہا موتی نام رکھو. سیدنا علی کرم اللہ وجہ حسن کا نام حرب رکھا، لڑنے والا. آپ نے کہا میرا بچہ حرب نہیں ہے، میرا بچہ حسن ہے. 5 ہجری کو دوسرا شہزادہ پیدا ہوا. سیدنا علی نے پھر اپنے ذوق کی تسکین کے لیے حرب نام رکھ دیا. میرا بچہ حرب نہیں ہے، میرا بچہ حسین ہے. نام بدل دیے. آخر میں اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پہ رکھو، وہ نام نہ رکھو جیسے تکبر ہے، برائی نام ہے. لوگ پھر نام رکھو تو پورے نام پکارا کریں. عبد الرحمن تو عبدو. جو عبد الرحمن سے نورانیت اور کرنیں اور شعائیں اور مثبت سوچیں جاتی ہیں وہ عبدو سے تو نہیں جاتی. میں ایک دن بیٹھا تھا مسجد میں تو ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا. میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، وہ بوڑھا سا تھا. دوسرے نے کہا ریڈار آ گیا. اب یہ بھی نام ہے. میں ہکا بکا، ریڈار آ گیا. وہ بیچارہ حاجی تھا، ناظم تھا. ڈیجکوڈ الٹ نام رکھنے میں اب امامت کے مقام پہ ہے. تو وہ ریڈار آ گیا، ریڈار آ گیا. اچھا میں نے دیکھا تو میں نے کہا اس نام میں ان ظالموں نے کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ڈھونڈی ہوگی. اب ریڈار کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت گھومتا رہتا ہے نا. اب دیکھو گا آپ نے جو ایئرپورٹ میں لگا تھا ریڈار، اس نے ایکشن وہ اس نے اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی ریڈار نام ٹھیک رکھا ہے ظالموں نے. اس کی مسلسل آنکھیں تعاقب کرتی رہیں کہ کوئی جہاز دائیں بائیں نکل نہ جائے. ایسے قرآن نے کہا بات سمجھیے کہ نام رکھو تو پورا نام پکارو. پھر بچوں سے محبت کرنا سیکھیں. ہم اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے، ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، کاٹ کے آتے ہیں. سیدنا حسن نے سینے مبارک پہ پیشاب کر دی. یعنی اب سیدنا حسن اب سینے پہ پیشاب کر دی تو آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس کو اٹھا کے کہا فاطمہ اس کو لے جاؤ. پھر اپنے کپڑے کو دھو لیا. یعنی پیشاب کرنے کے بعد بھی لہجے میں کوئی سختی نہیں ہے. لقمان حکیم نے بیٹے کی نصیحت کرتے ہوئے 5 باتیں کی ہیں. سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 سے 21 تک، بیچ میں 2 آیتیں اور آ جاتی ہیں. 5 آیتیں لقمان کی ہیں. 5 آیتوں میں لقمان، قرطبی کے بقول لقمان کے بیٹے کا نام انم ہے. انم اعتقادی مشرک ہے. قرطبی کے بقول ایک روایت یہ ہے کہ قرطبی کے لقمان کے بیٹے کا نام انم ہے. جس طرح ایک مشرک ہوتا ہے، یہودی ہوتا ہے، اعتقادی مشرک ہے. لقمان مقام ولایت کی چوٹیوں پہ کھڑا ہے چونکہ اللہ نے لقمان کی باتیں قرآن میں نقل کی. بعض کہتے ہیں نبی ہیں. غالب جمہور کی روایت یہ ہے کہ غیر نبی ہیں، لیکن اس درجے اجلے دامن کے ہیں کہ اللہ نے ان کی حکمت کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یعنی اس کے نام پہ پوری سورت منسوب کر دی لقمان. اور اپنے نبی کو کہا میرے محبوب رمضان میں سورہ لقمان کی باتوں کو پڑھا کرو. اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی باپ ہو جائے تو اس کو سورہ لقمان پڑھنی چاہیے. جب کوئی آدمی باپ ہو جائے تو سورہ لقمان پڑھنی چاہیے. اب ہم میں سے کتنے باپوں نے سورہ لقمان پڑھی؟ آئی قدرتی وہ والدین جن کے بچے پاس بیٹھے ہیں ان کو مزہ آ رہا ہوگا. جن کے بیٹے بھی پاس بیٹھے ہیں، ابا بھی پاس بیٹھا، وہ بیٹا ایسے دیکھتا ہوگا، ابا ایسے دیکھتا ہوگا. ایک جگہ میں نے بیان کیا تو اس طرح قدرتی باپ بیٹا قابو آ گیا. بیٹا مڑ مڑ کے دیکھے، ابا ایسے، ابا تھا پروفیسر، میں اس کو دیکھ رہا ہوں ویسے موقع مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب اگلے جمعے ہمارے حق میں بات کرو تاکہ میں بھی اس کو دیکھ سکوں. یہ ادلا بدلا وٹا ہو رہا ہے. وٹا سٹا مدنی صاحب، وٹا سٹا. تو وہ ایسے دیکھے. اگلے جمعے میں نے کہا چلو یار باپ کا سر بھی بلند کریں. میں نے باپ کا بلند، اللہ کا شکر اگلی دفعہ باپ بیٹا آیا ہی نہیں تھا. وہ ایسے ایسے دیکھے دوسروں کو بیٹے نظر آئے، اپنا بیٹا نظر ہی کوئی نہیں. وہ بچ گیا، ریڈار سے بچ گیا نا. تو لقمان نے 5 باتیں کی. اس میں 3 دفعہ کہا یا بنیا یا بنیا یا بنیا، او میرے پیارے بچے شرک نہ کیا کر. جب لقمان کے اسلوب گفتگو سامنے آتے ہیں نا، یا بنیا لہجہ آتا ہے تو گمان ہوتا ہے کہ یا بنیا آگے کہے گا، لقمان کہے گا او میرے بیٹے تہجد اتنا لمبا نہ پڑھا کر. چونکہ جو محبت کا انداز ہے نا،
یا بنیا او میرے بیٹے روزے پہ روزہ نہ رکھا کر، کیونکہ جس پیار سے لقمان بلا رہا ہے آگے لگتا ہے کہ بیٹا نیکی کی کسی معراج پہ کھڑا ہے. اگر یا بنیا او میرے پیار لا تشرک باللہ، شرک نہ کیا کر. کتنا مشکل کام ہے، اسلوب یہ اور مواد یہ. ہیٹر اور اے سی کا اجتماع ہے نا، کانٹے اور پھول کا اجتماع ہے. لہجہ انتہائی میٹھا، عمل انتہائی کڑوا. یہ ہے باپ کے لیے مشکل کام. ہمارے اکثر بچے بگڑ گئے کہ باپ بیٹے لقمان کا اسلوب نہیں لیتے. اکثر بچوں کے بگڑنے کی بنیاد یہ ہے کہ باپ یا بنیا کے اسلوب سے محروم ہے. لان تان گالی گلوچ. میں ایک جگہ گشت کر رہا تھا تو ایک آدمی پکڑ کے لا رہا، مجھے کہنا کہ پروفیسر صاحب ایسے کتے دے پوتر نو سمجھا. میں یہاں سے اس نے آغاز لیا یا بنیا کا. اب یہ یا بنیا کا آغاز تھا. اب جو میں نے کہا کتا کون ہوا؟ وہ تو کتے کا بیٹا ہے نا. کتنا بلاغت تھی جملے میں، ایک فکرے میں دو آدمیوں کو کس طرح دام میں لے آیا. یعنی اس کو کہتے ہیں بلاغت جملے میں، کتے کا بچہ. تو اب بیٹا بھی آ گیا اور اللہ کا شکر خود بھی آ گیا کیونکہ بیٹا تو اس کا تھا نا. تو یا بنیا او میرے پیارے بچے لا تشرک باللہ، شرک نہ کیا کر. کتنا مشکل ہے. ہمارا بچہ کالر والے کپڑے پہن لے، ہمارا بچہ ویڈیو دیکھ لے، ہمارا بچہ 10-11 بجے آ جائے تو ہمارے منہ تندور بن جاتے ہیں، ہمارے انداز آگ بن جاتے ہیں، ہمارا لہجہ کانٹے بن جاتا ہے، ہمارا گفتگو کا اسلوب روئی کا ڈیزرٹ بن جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ باپ بنے ہو تو لہجہ لقمان والا لو. اور لقمان کا تم لقمان سے بڑے نہیں ہو اور تمہارا بیٹا لقمان کے بیٹے سے برا نہیں ہے. تمہارا بیٹا عملی گنہگار ہے، اعتقادی گنہگار نہیں ہے. اور تم جتنے بھی مقام ولایت پہ فیض ہو، اللہ نے تمہاری باتوں کو اون نہیں کیا کہ تم مقام لقمان پہ ہو. تم لقمان کی پاسنگ میں نہیں ہو اور تمہارا بیٹا لقمان کے بیٹے سے اربوں گنا اچھا ہے. تو جب لقمان کے بیٹے کے لیے یا بنیا لقمان کہہ سکتا ہے تو تم اپنے بچے کے لیے پیار سے گفتگو کیوں نہیں کر سکتے؟ جب بچہ پیدا ہو تو اذان دو. اذان کسی مواحد اور متبع سنت سے دلو، ہر آدمی سے نہ دلو. اور جب بولنے لگے تو کلمہ طیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، بولنے لگے تو پھر اس کے زبان پہ کلمہ طیبہ رکھو. یاد کرنے لگے تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے 99 نام یاد کرو. 1906 حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں. اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ بچوں کو اللہ کے 99 نام یاد کرو. تو 99 نام یاد تب کرے گا جب ابا کو یاد ہوں گے. تو میں بیٹھا تھا ایک دوست کے پاس، اس نے کہا انکل کو پہلا کلمہ سناؤ میں تمہیں 100 روپے دوں گا. بچے کو اس نے کہا. میں نے کہا تم بابا سے کہو تم بابا انکل کو 6 کلمے سناؤ، تمہارا بابا تمہیں انکل 1000 روپیہ دے گا. اس نے کہا نہ تم لے سے نہ میں لے سا. سمجھ گیا نا کہ یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ بابا 6 کلمے سنا، بابا کو کب آئیں گے؟ یہ تمہیں کیموفلیج کر رہا ہے، ڈال دے رہا ہے بچہ تو سنا اور 100 روپے لے. اس نے کہا بابا انکل کہہ رہا ہے میں 1000 دوں گا. بابا کو کوئی 6 کلمے سنا، بابا کو اللہ کے 99 نام آئیں تو بچے کو یاد کروائے. اور 1906 حدیثیں جس پہ بخاری اور مسلم دونوں اتفاق کرتے ہیں صحیح ہیں. 10 لاکھ حدیثوں میں سے 1906 حدیثیں وہ ہیں جس کو دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہیں. 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ امام بخاری کی، 4 لاکھ امام مسلم کی. ان 10 لاکھ کی کلیکشن میں 1906 حدیثوں کی کیا ریشو بنتی ہے؟ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ بچوں کو اللہ کے 99 نام یاد کرو. تو ہم میں سے کتنے کروا سکے آپ خود سوچیں. تو یاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو جی میں کیسا ملال رکھنا. کھیت پہ کاشت ہی کیا تھا تمہیں تو تربوز کا ذائقہ مانگتے پھر رہے ہیں. مرغی کے نیچے رکھے تھے کوے کے انڈے اور ہنس کے بچوں کی دعا مانگ رہے ہیں. بچوں کی تربیت میں کوئی پہلو سلیمت نہیں کر بچے ہمارے پاؤں چومیں، ہاتھ چومیں، آنکھیں جھکا کے بیٹھیں. یہ مشرقی روایات کا خاصہ ہے کہ اتنے کچھ برباد کرنے کے بعد بھی بچے ہمارے سامنے مؤدب ہو کے رہتے ہیں. اس کو غنیمت جانیں. یہ ہمارے مشرق کے آباء و اجداد کا وہ نور کا حال ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے پھر بھی چپ کر جاتے ہیں، ورنہ ہم نے بچوں کی فصل کو برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور جب بچہ سیکھنے کی عمر میں ہے، بولنے میں آئے تو کلمہ، یاد کرنے میں آئے تو اللہ کے 99 نام، اور جب سمجھنے کی عمر میں آئے، یہ عمر کے سٹیج ہیں، پہلے بولے گا پھر یاد کرے گا پھر سمجھے گا. سمجھنے میں آئے تو سورہ فرقان کی دوسری آیت
الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ یہ چیزیں باپ بننے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صرف گالی گلوچ دینا اور لعن طعن کرنا اور مکے مارنا اور الزام لگنا، یہ کون سا کام؟ یہ تو کافر باپ بھی کر لیتا ہے، یہودی باپ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام ہے باپ بننا۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو اسماعیل بنانے کے لیے ابراہیم بنانا ضروری ہے۔ تو بھائیو کوشش کرو، میری گفتگو کا بنیاد یہ تھی کہ جو آدمی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا وظیفہ رکھ لیتا ہے، وہ اپنے گناہوں کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کا طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور نعمتوں کے جہان میں ایک نعمت اولاد ہے۔ اولاد کے بارے میں قیامت اللہ پاک پوچھے گا، بنا ثمرہ سلامت الاعضاء، مکمل پاکیزہ بچہ تمہیں دیا تھا، تم نے اس پہ کیا لکھا؟ تو کیا لکھا؟ اس کے لیے میں نے چند باتیں عرض کر دی۔ باقی اگر موقع ملے بچے کی تربیت کیسے کریں تو سورہ لقمان پڑھ لیں۔ 13 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے، یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها ان اللہ لطیف خبیر، یا بنیہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصائر خدک للناس۔ یہ آیات 5 آیات ہیں۔ اگر موقع ملے تو ان 5 آیات کو پڑھیں اور ان 5 آیات کا رس نچوڑ کے اپنے اندر ڈال کے بچوں میں منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ بچے مستقبل میں قوم کی امانت ہے۔ نپولین نے کہا تھا، مجھے اچھی مائیں دو، مجھ سے اچھی قومیں لے لو۔ تو ہمارے پاس اچھی ماؤں کے انتخاب سے لے کر بچے کی تربیت تک سورہ لقمان کے اندر ہم سے مجرمانہ حد تک غفلت ہوئی ہے۔ اور اللہ ہم سے پوچھے گا کتنے شہزادے شاہکار، پانی کے قطرے سے لے کر شاہکار تمہارے گھر میں دیے، جن کے حصول کے لیے نبی مانگتے گئے، حب لی من لدنک ولیہ۔ اور جب اللہ نے دیا زکریا کو بیٹا تو یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا مبارکباد ہو کہ یا اللہ کیسا، کب بیٹا تمہیں دے دیا۔ تو گویا بیٹے کا ملنا اللہ مبارکباد دے رہا، بندہ کرو۔ آپ فرمایا بیٹے اور بیٹیوں میں ترجیح نہ دیا کرو، دونوں اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں جہاں بیٹے اور بیٹیوں کی ونڈ کی ہے تو پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے بیٹی دے پہلے۔ امام احمد بن حنبل کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتے تو مبارکباد جا کے دیتے کہ نبی بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو جا کے مبارکباد دیتے کہ نبی بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے۔ اور جس میں آت میں اگر بستیوں میں بوڑھے نہ ہوں عبادت گزار، بچے نہ ہوں شوخیاں کرنے والے، جانور نہ ہوں چرنے چگنے والے، تو جوانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ عذاب برسے کہ ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں۔ بوڑھوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، معصوم بچوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، اور کھیتوں میں چرنے چگنے والے جانوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اگر یہ 3 قبیلے زمین پہ نہ ہو تو یہ جیمر ہیں جو عذاب کو روک دیتے ہیں۔ معصوم بچے جیمر ہیں، عذاب کو روکتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں، کوشش کریں گے جی۔